اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب وترضى له علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ قرآن پاک کی کم از کم 100 آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 احادیث سے ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے سلسلے کو رکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے رکھا۔ پھر ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو خاص کر دیا۔ یہاں جو کتاب کے اندر حضرت مولانا عبدالغنی پٹھیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو 140 سال پہلے گزرے ہیں، انہوں نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے حسر کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو حصر کر دیا۔ حصر، حا صاد را، اس لفظ کو آپ سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں خاص کر دیا، محصور کر دیا۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ اس کو محصور کر دیا، بند کرنا۔ ان کی اولاد سے باہر ابراہیم علیہ السلام کی، چونکہ وہ خلیل اللہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں بہت آزمایا گیا، یہاں تک کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ہم نے اس آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ سیاچن کی طرح مائنس میں چلا جائے، سلامتی ابراہیم کے لیے۔ یہ قرآن نے براہ راست ان کا ذکر کیا ہے۔ اب ان کے 2 بیٹے تھے، اور بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھ دیا اور آسمانی کتابوں کو بھی رکھ دیا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتابی دی، داؤد کو زبور دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، لیکن ماں تو معلوم ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام، ان کے بطن سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کی پھونک سے، نفخ جبریل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔
اور پھر ہمارے نبی پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اور حضور پاک بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو قرآن نے بہت پہلے خبر وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ رکھا۔ پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے دو شعبے اس طرح کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ ایک کا نام اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان کی اولاد میں سلسلہ چلایا، تمام بنی اسرائیل کے ہزاروں پیغمبر جو آئے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے نبی رسول، اور اسحاق اللہ کے نبی۔ اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی۔ یہ سلسلہ آگے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، چلتے چلتے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں وہاں کوئی نبی نہیں آئے، مگر سلسلہ آپ کی اولاد کا چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نہ صرف نبی بنایا بلکہ خاتم النبیین بنایا۔ یہ سلسلہ چلا۔ قبیلے بنو جرہم کے لوگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور اسماعیل بیٹے کو چھوڑا جہاں اللہ کا گھر بننا تھا، تو اور اللہ نے جب پانی کا نظام چلایا تو وہاں قبیلے بنو جرہم کے لوگ آئے، آباد ہو گئے، اور پھر ان کا رشتہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو اس کو وہ انہی کی اولاد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا تھا اور جناب رسول اللہ پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب جناب والا قادیانی، جن کا ہم اکثر درسوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ جھوٹا تھا اور دجال تھا، اور اس نے حضور کے ختم نبوت پہ شبخون مارا۔ جیسے وہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس وقت وہ کتاب لے گئے کہ اس کتاب سے 20 سال پہلے اس کی ایک اور کتاب ہے براہین احمدیہ، جھوٹا تھا، خود لکھا، کہتے اللہ کی کتاب میرے پاس آئی ہے اور اس کتاب میں اللہ نے مجھے کہا کہ تیرا نام محمد اور احمد ہے۔ یہاں اس کی عجیب عجیب عبارت ہے، میرا موضوع تو دوسرا تھا، لیکن اس احمق کو دیکھو، اس بے وقوف نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں سلیمان ہوں، میں داؤد ہوں، میں موسیٰ ہوں۔ ایسا بیوقوف دیکھا ہوگا؟ اس لیے ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ خدا کے بندو، اس وقت تمہارے بزرگوں کو چاہیے تھے کہ اس کو منٹل اسپتال لے جاتے، اس کا علاج کرتے۔ مطلب آپ بتائیں، ایک آدمی یہ بھی کہتا ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میں مریم ہوں، تو مریم تو عورت کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ توہین کی کلمات تھے جو اس نے استعمال کی سب کے لیے، وہ سارے پیغمبروں کا ذکر کیا۔ تو اب انہوں نے لوگوں کو ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالنے کے لیے سورہ فاتحہ آپ پڑھتے تو آپ کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اب وہ وسوسہ ڈالتے اس سورہ فاتحہ کو اٹھا کر کہ ہم اللہ سے مانگتے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک میں دوسری جگہ دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ نے منعم علیہ طبقے کا ذکر کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے جس نے اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کی، من یطع اللہ والرسول، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہے، اللہ فرما رہے کہ جن پر میں نے انعام کیا ان میں پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیق بہت سارے ہو سکتے ہیں، صرف ابو بکر صدیق نہیں تھے، ہاں وہ صدیقین کے امام تھے، صدیقین میں سب سے اعلیٰ درجے کے تھے. ٹھیک ہو گیا. والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے، پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، اور چوتھا طبقہ صالحین کا. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی سنگت ہے، ایسی بیٹک ہے، ایسی جماعت ہے کہ بہترین حسن اولئک، یہ بہترین اور اچھے رفیق ہے، دوست ہے. اب دیکھو قادیانی کیا کرتا ہے گڑبڑ، وہ کہتے ہیں دیکھو نا کہ اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے، نقطہ سمجھ لینا. قادیانی کہہ رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جو جس کے راستے پر چلے گا تو وہی بن جائے گا. بولے جو جس کے راستے پر وہی بن جائے گا. صراط اللہ کا اللہ نے شورا میں بھی ذکر کیا، سورہ شورا میں. تو جناب والا وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں جو رسول اللہ کی اطاعت کرے تو وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ. تو جب انبیاء کے ساتھ ہوگا تو نبی بنے گا تو ان کے ساتھ ہوگا. نقطہ میں دیکھیے ذرا، وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے راستے پر جو پہلا ضابطہ بیان کیا، جو جس کے راستے پر چلے گا اس کے ساتھ ہوگا. یہ پہلا انہوں نے ضابطہ بیان کیا. پھر قرآن کی آیت کو اٹھا لیا کہ یہ دیکھو رسول اللہ کے راستے پر جو چلے گا تو اللہ کہتے ہیں میں یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، جو صدیقین کے راستے پر چلے گا صدیقین کے ساتھ ہوگا، جو شہداء کے راستے پر چلے گا شہداء کے ساتھ ہوگا، جو صالحین کے ساتھ چلے گا صالحین کے ساتھ ہوگا. لہذا جو رسول اللہ کے راستے پر چلے گا تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، تو انبیاء کے ساتھ تب ہوگا جب نبی بن جائے. نقطہ سمجھ گئے؟ دماغ خراب کرتے لوگ. اس کا دو جواب ہے. ایک جواب یہ کہ اسی آیت میں تو اللہ نے یہ فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ کے. تو پہلا ذکر اللہ کا ہے. بولے بھائی پہلا کیا ہے؟ تو کیا اللہ کی اطاعت سے آدمی اللہ بن سکتا ہے؟ اسی طرح میں نے کہا سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا صراط اللہ، اللہ کا راستہ. تو کیا اس پہ چلنے سے آدمی اللہ بن سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے یہ غلط ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کی، شہداء، یہ جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرے، انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے. خوشخبری دی کہ یہ انبیاء سے بھی ملیں گے، صدیقین سے بھی ملیں گے، شہداء سے بھی. بھئی ہم میں سے اگر ہم میں سے کوئی آدمی ملے صدر سے تو لوگوں میں اظہار کرتے ہیں نہیں کرتا؟ بولے نا. لوگ کہتے ہیں جی واہ جی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں وزیر اعظم سے کئی مرتبہ ملا ہوں، آرمی جنرلوں سے ملا ہوں، مجھے صدر پاکستان نے فون کیا ہے، مجھے اس نے خط بھیجا ہے، میری اس مسجد میں آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ مجھ سے یہاں کئی نمازی ہے وہ خط مجھ سے مانگتے کہ ہم ذرا پڑھے کہ انہوں نے آپ کو خط لکھا ہے. اس کو لوگ اعزاز سمجھتے ہیں نا. بھائی بڑے عہدیدار کے پاس جائے تو اعزاز سمجھتے ہیں. ہم ایوان صدر کئی مرتبہ گئے، ہم وزیر اعظم ہاؤس کئی مرتبہ گئے، وزیر اعظم ادھر سے آ رہے مجھ سے ہاتھ ملا رہے. ان کا بڑا دنیاوی اعتبار سے بڑا عہدہ ہے، میں کھڑا ہوں، بندے کھڑے ہیں، لوگ مل رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان میں وہ ہاتھ یوں لمبا کر کے مجھ سے ہاتھ ملا رہے. ہم ایک ادنا آدمی ہے، لیکن عام لوگوں میں جب اس کو بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں نا واہ جی واہ، کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ بڑی بات. اس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میری نبی کی اطاعت کی ہے، بولے جس نے میری، یہ اس اطاعت الرسول کے نتیجے میں کل جنت میں جب جائیں گے تو انبیاء کے بیٹک میں ان کو بھیجوں گا.
نقطہ سمجھ گئے نا؟ اگر عام وزیر اعظم اور گورنر اور کسی جنرل اور بادشاہ سے ملنا اعزاز کی بات ہے تو اللہ کے نبی سے ملنا تو وہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ اللہ یہاں کوئی نبوت کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خوشخبری دے رہے۔ الحمدللہ کہ آپ نے نفس کے تقاضوں کو دبایا، شیطان کے حملوں کا مقابلہ کیا، حالات کا مقابلہ کیا، سردی گرمی کا، تنگ دستی میں، مشکلات میں اللہ کے حکم کو بجا لایا، رسول اللہ کے طریقے پر۔ دنیا میں جو تم نے تکلیفیں اٹھائی ہے نا، کل جنت میں جب جائیں گے تو ہم تمہیں رسول کی خاص محفل میں بھی بلائیں گے۔ یہ ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب اس کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب، حضور کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ یا کریم، ہمارے ان ساتھیوں میں کوئی پریشان حال ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی آزمائش میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اپنے حبیب پاک کی ختم نبوت کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کو یا اللہ راحت عطا فرما، برکت کی روزی عطا فرما، اولاد کو نیک بنا، دیندار بنا، متقی پرہیزگار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اس مسجد کو قائم اور دائم فرما، ہمارے اس درس کی بہاروں کو ہمیشہ قائم فرما، یہاں کے فیضان کو پورے عالم میں پھیلا دے، اور ہمارے اس ادارے کو، اس مسجد کو، اس درس کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یہاں پر ایک عظیم الشان دین کا مرکز بنا جو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اب تیرے خلق کو اور مخلوق کو ہدایت ملے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور سب کو معاف فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ